السلام علیکم، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ کل کی ایپیسوڈ انشاءاللہ آئس کا سچ سامنے لائے گی۔ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور کل کی ایپیسوڈ کے ٹارگٹ کمپلیٹ کریں۔ لائکس 150، کمنٹ 60۔ سر رمشا میم کے ساتھ وہ لوگ آ چکے ہیں۔ گارڈ کی بات سن کر اس نے ہنکار بڑھا تھا۔ روم میں داخل ہو کر وہ عزا کو دیکھتا جو نورے کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ نورے کی آنکھیں پوری کی پوری کھلی تھیں۔ وہ بے سد اس کی گود میں پڑی ہوئی تھی۔ عزا سعد کی آواز سن کر اس نے سعد کو دیکھا۔ تھا چلو آؤ تمہارا بھائی آ چکا ہے۔ وہ سر ہلا کر نورے کو سینے میں بھینچ کر اٹھی تھی۔ ابھی اس نے قدم ہی بڑھایا تھا، اپنے بازو کو اس کی کلائی میں دیکھ کر رکی تھی۔ جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوا کر وہ غصے سے اسے دیکھتی ہے۔ محبت کرتا ہوں تم سے، واپس آؤں گا بہت جلد، تم میری ہو اور مجھ سے محبت تم پہ لازم ہے۔ عزا شاہ کی بات سن کی محبت پہ صرف شایان ملک کا حق ہے۔ میرے دل و دماغ پہ صرف میرے شان کی حکمرانی ہے۔ ان کے علاوہ آج تک اس دل تک کوئی رسائی حاصل نہیں کر سکا، نہ کوئی کر سکے گا، کیونکہ یہ دل صرف میرے شان کے لیے دھڑکتا ہے۔ تم نے مجھے چھو کر بہت بڑی غلطی کی ہے شان۔ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تم جس بل میں چھپ جاؤ گے وہ تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ نورے پہ اپنی گرفت ثابت کر کے وہ سرد لہجے میں بولی تھی، کیا وہ بھی تم سے محبت کرتا؟ آج تک اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تم سے؟ بچے تو ان کے بھی جاتے ہیں عزا شاہ، جن کی پسند کی شادیاں نہیں ہوتی۔ جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، جانتی ہو تمہارا بھائی میرے بہن کو لے کر آیا ہے، تمہارا شوہر نہیں۔ اگر وہ چاہتا تو 1 گھنٹے کے اندر اندر میری بہن کو لا کر تمہیں لے جاتا۔ سعد کی بات سن کر اس نے لب بھینچ کر نورے پہ گرفت صحت کی تھی۔ وہ اسے باہر آنے کا اشارہ کر کے خود بھی باہر نکلا تھا۔ بلیک گاڑی سامنے کھڑی تھی۔ میری باتوں کو سوچنا، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے سعد کے الفاظ سنے تھے۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی، پھر کئی رستوں سے گزرتی وہ اپنی منزل پہ آ کر رکی تھی۔ نورے کو اٹھا کر وہ باہر نکلی تھی۔ سامنے ہی زار، زمار، شایان، ان کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی۔ پھر اس نے زار کو اپنی طرف آتے اور بھاگتے دیکھا تھا۔ گارڈز نے اس کے سر پہ گن رکھی تھی۔ اس کی آواز سن کر وہ سوچوں سے باہر نکلی تھی۔ رمشا میم پہلے گاڑی میں بیٹھیں گی۔ گارڈز کی آواز سن کر زار رک گیا تھا۔ زمار نے رمشا کو اشارہ کیا تھا جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی مسکراتی آنکھوں میں درد لہرایا تھا جو آنسوں کی صورت میں گالوں پہ پھسلا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ گاڑی کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔
اس کے بیٹھتے ہی گارڈز گاڑی میں سوار ہوتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ زار بھاگ کر عزا کو حصار میں لیتا، اس کے ماتھے پہ لب رکھ کر نورے کو اس سے لے کر اس کے سر پہ لب رکھتا اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ زمار نے عزا کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ ٹھیک ہو؟ وہ سر ہلا کر اس کی شرٹ دبوچ گئی تھی۔ نورے، بابا کی جان! زار نے نورے کو پکارا تھا، لیکن اس کو خاموش دیکھ کر اس کے ماتھے پہ لب رکھ کر وہ گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ زمار، گاڑی سٹارٹ کرو، نورے کو ہسپتال لے کر جانا ہے۔ زار کی بات سن کر وہ گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ وہ تم سے محبت کرتا، اس کے الفاظوں کی بازگشت کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ شایان کو اپنی جانب قدم بڑھاتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے۔ اس کے قریب رک کر وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے کچھ کیا تو نہیں؟ اس کے چہرے کے نقوش چھو کر وہ اسے سختی سے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کہیں درد وغیرہ تو نہیں ہو رہا؟ اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا بے تابی سے پوچھتا۔ اس کی خاموشی اسے چبھ رہی تھی۔ شان، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کی آواز سن کر وہ حیرانی سے اسے دیکھتا سر ہلا گیا تھا۔ نورے، بابا کی جان، کچھ بولو نا۔ زار تڑپ کر اس کے ہاتھ چوم کر اسے پکار رہا تھا۔ جزا اس کے بال سہلا رہی تھی، اس کی آنکھیں چھت کی طرف مرکوز تھیں۔ بابا، ہون، ڈیڈ، ہون ماما، ہون۔ اس کی سہمی آواز سن کر وہ لب بھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ مجھے ڈیڈ پاس جانا ہے۔ ماما ڈیڈ کو بلائیں۔ وہ ہون گندے انکل نے ماما کو مارا، بہت مارا۔ اس کی ہچکیاں اور لرزتا بدن دیکھ کر جزا کی آنکھیں بھی بھار بھار نم ہو رہی تھیں۔ نورے، آپ کے بابا آپ کے پاس ہیں نا؟ نہیں، ڈیڈ چاہیے۔ نورے کو اس کی ماما اور ڈیڈ چاہیے۔ بابا، مجھے ان کے پاس لے جائیں۔ نورے کی آوازیں سنتے ہی جزا کی ہچکی بندی تھی۔ تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ عزا، اگر کچھ ہو جاتا تو حور اس کے بال سہلا کر پوچھتی ہے۔ شایان اضطرابی کیفیت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی ایک لفظ منہ سے نہیں تھا نکالا۔ عزا، اب جا کر آرام کر لو۔ ہیزل کی بات سن کر وہ حور کی گود سے سر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے۔ ماما، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ اس کی بات سن کر شایان نے لب بھینچ کر اپنے اضطراب پہ قابو پایا تھا۔ ہیزل نے شایان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا تھا۔ بنا کسی کی پرواہ کیے وہ اس کی طرف بڑھتا اسے بازو سے پکڑ کر اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ خاموشی سے کھینچتی چلی گئی تھی۔ کیا مسئلہ تمہیں؟ ایک تو غلطی بھی تمہاری ہے۔ جب منع کیا تھا بنا گارڈز کے تم باہر نہیں نکلو گی تو تم کیوں گئی تھی؟ اسے دروازے سے پن کرتا وہ آہستہ آواز میں گڑایا تھا۔ آپ کو صرف یہ آتا غصہ کرنا، گھڑانا، پیار تو آپ کو آتا ہی نہیں۔
جب دیکھو مجھے سناتے رہتے ہیں۔ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی پیار چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن آپ مجھے پیار کیوں دیں گے؟ اس کے لیے آپ کے دل میں میرے لیے پیار ہونا ضروری ہے۔ ہچکیاں بھرتے وہ اس کے سینے پہ مکے مار برساتی اس کو اپنی باتوں سے حیران کر گئی تھی۔ یہ میرے پیار کا ہی نتیجہ ہے۔ اس کی باتوں کا مطلب سمجھتے اس کی ہچکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ پیار نہیں، یہ آپ کی ضرورت کا نتیجہ ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں ہو تم؟ خود پہ ضبط کر کے وہ اسے گھورتا، اب ہی ہوش میں آئی ہوں، ورنہ میں ایک سیراب کے پیچھے ہی بھاگ رہی تھی۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، جبکہ میں جانتی ہوں نہ آپ کو میری پرواہ ہے نہ مجھ سے پیار۔ منہ پہ ہاتھ رکھتی وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ عزا ادھر دیکھو میری طرف، اس کنڈیشن میں ٹینشن لینا ٹھیک نہیں ہے۔ تمہارے لیے جو وقت میں گزار کر آئی ہوں وہ میرے لیے عذاب کی طرح تھا۔ کیوں اتنی دیر کر دی آپ لوگوں نے؟ کیوں اس کی بہن کو آپ اس کے حوالے نہیں تھے کر رہے؟ سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ کیوں پکڑا تھا اس کی بہن کو؟ شدت سے وہ چلائی تھی، میری وجہ سے ہوا یا تمہاری وجہ سے؟ ہاں، ساتھ سے دوستی رکھنے والی تم تھی، اس کے ساتھ پارٹی میں جانے والی تم تھی، بھول گئی ہو وہ رات دیوار پہ ہاتھ مارتا وہ گھر آیا تھا؟ تمہاری وجہ سے رمشا کو پکڑا تھا۔ تمہارے ساتھ جو ہوا وہ اس کی وجہ سے ہوا، تو سزا دیتے نا۔ کوئی اس کو اتنے سال قید رکھا؟ جہاں بھی آپ کا مطلب تھا، آپ نے اپنے اس گنہگار دوست سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی بہن کو اس سب سے نکالیں گے، ورنہ جتنی رمشا گنہگار ہے اس سے زیادہ آپ کا دوست گھٹیا اور گنہگار ہے۔ آئس کے بارے میں کچھ نہ کہو۔ اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا وہ کمرے کے وسط میں چکر لگاتا ہے۔ کیوں کچھ نہ کہوں؟ وہی سارے فساد کی جڑ ہے۔ اس کے خاندان کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ میرے بابا کو گولی لگی، زامی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، اب میرے اور نورے کے ساتھ۔ وہ ہچکیاں بھرتے بول رہی تھی۔ اس کی وجہ سے ہوا، اس نے تو کچھ نہیں کیا، نہ وہ شدت سے گھڑایا تھا۔ میری حالت جانتے ہوئے بھی آپ مجھ سے ایسی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو باقی سب رشتے عزیز ہیں، صرف عزا شاہی آپ کو عزیز نہیں۔ اگر تم مجھے عزیز نہ ہوتی تو پورا دن تمہارے پیچھے ہوار نہ ہوتا۔ رمشا کو بھائی لے کر آئے تھے، ورنہ آپ پر ہوتا تو ابھی تک میں وہیں ہوتی۔ اپنے آنسو پوंچھتی وہ چینجنگ روم کی جانب بڑھی تھی۔ اس کی کلائی دبوچ کر وہ اسے اپنے نزدیک کر گیا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑ کر استفسار کرتا۔ جو چاہتی ہو وہ نہیں ہوتا۔ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا سوائے بابا کے۔ بابا! وہ سام کو یاد کرتی وہ ہچکیاں بھرتے سسک پڑی تھی۔ مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ اچھا ریلیکس، لے چلتا ہوں۔
رو تو مت، اس کی کمر سہلا کر اس کے ماتھے پہ لب رکھتا اس کا لمس محسوس کر کے وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ میرا دماغ مت خراب کرو، اس کو کمر سے تھام کر اپنے نزدیک کر گیا تھا۔ بتاؤ اب کیا ہوا، ایسے بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس کا کالر دبوچ کر وہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ بتائیں نا، آپ کیوں خاموش ہو گئے ہیں؟ جیسے آپ کو چاہتی ہوں کہ آپ بھی مجھے چاہتے ہیں۔ اس سوال کا مقصد اس کی کمر دبوچ کر اپنے نزدیک کر گیا تھا۔ میں جاننا چاہتی ہوں آپ رخصتی سے پہلے کیوں مجھے اپنے قریب نہیں تھے آنے دیتے، اتنا غصہ کرتے تھے۔ مجھے اپنے کمرے میں بھی برداشت نہیں تھے کرتے۔ نکاح سے پہلے جب بھی میں آپ سے محبت کا اعتراف کیا، آپ نے ہمیشہ مجھے دھتکارا تھا۔ تو کیا چاہتی ہو، رخصتی سے پہلے ہی میرا خون تمہارے پہلو میں ہوتا؟ میں ایسا کب کہا ہے؟ چھوڑے مجھے، آپ کبھی میری بات نہیں سمجھ سکتے۔ تم جانتی ہو ہمیشہ سے کہ مجھے بورڈ لڑکیاں کبھی پسند ہی نہیں رہیں۔ جزا کے علاوہ میں کبھی کسی لڑکی سے فری نہیں ہوا۔ اس کے بعد ایزل تھی، تم سے ہمیشہ فاصلے پہ رہتا تھا۔ تم میرے لیے کیا جذبات رکھتی ہو ہمیشہ سے جانتا تھا، لیکن مجھے بار بار تمہارا اقرار کرنا پسند نہیں تھا۔ کالج ہو یا یونیورسٹی، تمہارا کسی کی پرواہ کیے بغیر مجھے دیکھتے رہنا، اس طرح تم باقی لڑکوں کی نظر میں بھی آتی تھی۔ شدید نفرت محسوس کرتا تھا میں تم سے، اپنے دوستوں کی نظریں نہیں تھیں برداشت ہوتی۔ تم پہ پھر نکاح ہوا اور تمہارا اپنا پوچھے میرے کمرے میں آنا اس لیے مجھے پسند نہیں تھا، کیونکہ میں نہیں تھا چاہتا کہ میں بہک جاؤں۔ اب فرشتہ نہیں ہوں، حلال ہو چکی تھی تم مجھ پہ، اگر میں بہک جاتا تو تم آگے ہی بہکی ہوئی تھی۔ مجھ پہ مسکراہٹ دبا کر وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں میں بھی تم سے محبت کرتا تھا، لیکن مانتا نہیں تھا، کیونکہ تمہاری کچھ حرکتیں مجھے ناگوار گزرتی تھیں۔ رخصتی کے بعد جب تمہاری قربت میسر ہوئی تو سکون ملا۔ جو محبت اپنے اندر تک رکھی ہوئی تھی، جس کا احساس کبھی خود کو بھی نہیں ہونے دیا، وہ عشق میں بدلتی گئی۔ اور اب یہ عشق اس مرحلے تک پہنچ چکا ہے کہ یہ دل صرف میرے بچوں کی ماں کے لیے دھڑکتا ہے، یہ صرف اس کی قربت چاہتا ہے۔ اب اس سے زیادہ مجھے الفاظوں سے بیان نہیں ہو سکتا۔ اگر کہو تو اپنی قربت میں جی نہیں، آج میری طبیعت نہیں ٹھیک۔ اس کا اظہار سنتی وہ سکون سے اس کے سینے سے سر ٹکا گئی تھی۔ فریش ہو جاؤ پھر ہسپتال چلیں۔ کیوں؟ فیل کرنا چاہتا ہوں کہ باپ کے رتبے پہ فائز ہونے والا ہوں۔ شکریہ اتنی بڑی خوشی کے لیے۔ اس کا گال سہلا کر وہ ہماری سے بولا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ڈاکٹر کے روم میں موجود تھے۔ نرس الٹرا ساؤنڈ کی تیاری کر رہی تھی۔ شایان بے چینی سے بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ عزا ڈاکٹر کے ساتھ چلی گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ واپس آئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک تو ہے نا؟ جی سب ٹھیک ہے۔
لیکن عزا کافی ویک ہے، ان کو ڈائٹ کا بہت خیال رکھنا پڑے گا۔ اور آپ دونوں کے لیے ایک اور گڈ نیوز ہے، ایک ساتھ دو دو بچوں کے ماں باپ بننے کا شرف حاصل ہو رہا ہے آپ دونوں کو۔ کیا مطلب جڑوا؟ جی بالکل، شایان نے مسکرا کر گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ اپنے ان کا بہت خیال رکھنا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ سر ہلا کر اٹھا تھا۔ شکریہ اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ اس کو اپنے حصار میں لے کر وہ گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔